بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہی قرآنی وظائف ایڈوائزر چینل کے قابل عزت قابل احترام پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا خادم محمد مظہر صدیق چشتی، جو کہ آج پھر آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اللہ کریم کی پاک ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور آپ سب سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ جو آج میں آپ کو موضوع بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ پورے یقین کے ساتھ اپنی زندگی میں پڑھنے کا اور اس پہ عمل کرنے کا معمول بھی بنا لیں گے۔ تو دوستو بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کے ہم اپنے موضوع کی جانب۔ نہایت ہی غور اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی اور ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے مومن سے مومن کی ملاقات کے وقت کی دعا۔ تو دوستو سماعت فرمائیں۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی اور ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو بڑھتے ہیں آج کے ہم اپنے موضوع کی جانب۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مومن سے مومن کی ملاقات کے وقت کی دعا، اور خصوصاً دوستو ہم ہر وقت یہ دعا جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں، اپنے دوست سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے کسی عزیز سے، کسی سے بھی ہم ملاقات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا یہی دعا اس کی جانب ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو اس کا ترجمہ ہوا تم پر سلامتی ہو۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بے شمار فضائل بیان کیے، چند احادیث تحریر کی جاتی ہیں، سماعت فرمائیں۔ حضرت عمران بن حسان سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر آیا اور السلام علیکم کہا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا، وہ بیٹھ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں۔ پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی جواب دیا، وہ بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں۔ پھر تیسرا شخص آیا اور اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ معاذ بن انس کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 40 نیکیاں ہیں۔ تو دوستو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر موقع و محل پر سلام سے غفلت نہ برتیں تاکہ ہم نیکیوں سے محروم نہ رہیں۔ قابل غور بات دوستو یہ ہے کہ اکثر اگر ہم کسی کی خوشامد سے ہمیں چند روپیوں کا فائدہ حاصل ہوتا ہو تو ہماری زبان اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتی، مگر السلام علیکم کہنا ہماری زبان پر بھاری لگتا ہے، حالانکہ اس میں ہمارے لیے اجر و ثواب بے شمار ہے، اور اس کے فضائل بھی آپ نے سنے۔ تو دوستو اگر آپ ہمارا چینل قرآنی وظائف ایڈوائزر کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو میری آپ سے نہایت ہی مدبانہ اور التجانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل قرآنی وظائف ایڈوائزر کی ویڈیو کو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک شیئر کرنا بھی ہرگز مت بھولیں، اور دوستو ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس بھی کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو حاصل ہوتا رہے۔ تو دوستو اپنی آپ عادت بنا لیں آج کے اس موضوع کے حوالے سے کہ ہم عادت کے مطابق
جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم جب بھی کسی سے ملیں گے، چاہے وہ کوئی عام آدمی ہو، غریب آدمی ہو، امیر آدمی ہو، سرمایہ دار آدمی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سلام پوری طریقے سے کریں گے تاکہ ہمیں اجر و ثواب حاصل ہوتا رہے۔ تو دوستو، ہماری آج کی ویڈیو یہیں پہ اختتام پذیر ہوئی۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔